یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کی آگے وہ بیکار ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ راہ چلتی عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیا کرو تاکہ لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر بھی سر جھکا لیا کریں۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نیکی کرنے والا نیکی سے اچھا اور برائی کرنے والا برائی سے برا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ صلہ رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔
جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ اگر تیرا غلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے، اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اس سے درگزر کر۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزار لوگوں سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔
نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے جو امیدیں ہمیں اللہ سے لگانی ہوتی ہیں وہ امیدیں ہم انسانوں سے لگا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو شکوہ ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانی کہاں بدلا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے تو مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت کبھی نہیں خرید سکتے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ نبھانا ہی تو مشکل ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ وہ رب کائنات ہی ہے جو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والے کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔
انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک بات راز کی ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے۔ دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے۔ وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے بس جیے جاتے ہیں، اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ ڈوبے ہوئوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا۔ عطا کر اپنی لذت سے اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ تو نے کوشش تو بہت کی ہے مصنف، لیکن ہم کہانی میں بھی ہمراہ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ خواب کیا دیکھیں تھکے ہارے لوگ، ایسے سوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ کوئی ملتا ہی نہیں ہے جو ہو ملنے جیسا، کیا یہاں کوئی نہیں ہے جو ہو اپنے جیسا۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ زخم دے کر نہ پوچھ درد کی شدت، درد تو درد ہوتا ہے، تھوڑا کیا زیادہ کیا۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم بتی کا روم روم جلتا ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ لکیر آ جائے نہ ہیرے میں تو ٹکوں کا بھی نہیں بکتا، جب تک پتھر رہتا ہے انمول، جس دن دل بن گیا بے مول۔ خوشی کے 5 اصول: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔
بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کا ایکس رے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کام ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اس شب برات میں دے سکتے ہیں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے بھی کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا؟ لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں؟ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زبان نکلے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجے نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، ذلت کے تماچے نہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔